السلام علیکم دوستو، میں ساجد علی۔ دوستو یہ ہمارا پارٹ نمبر 2 ہے ایم سی کیوز پاکستان اسٹڈیز جو ہم نے سیریز شروع کی ہے۔ تو پارٹ نمبر 1 میں ہم نے 13 کوسچنز ڈسکس کیے تھے۔ آپ نے انشاءاللہ اپنے نوٹ بک پر وہ نوٹ کر لیے ہوں گے، لکھ لیے ہوں گے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں، اور یہ پارٹ نمبر 2 اب ڈسکس کریں گے۔ اس میں ٹوٹل 14 کوسچنز ہیں، نمبر وائز ہم کو ڈسکس کریں گے۔ یہ جو بلینکس ہیں، خالی بلینکس، یہ ڈیش، یہ فل کروں گا تو اس کا مطلب یہ آپ کا ایم سی کیوز کا جواب ہے۔ ٹھیک، اب شروع کرتے ہیں ہم اپنا سوال نمبر 1۔ اس میں ہے محمد بن قاسم ڈائیڈ ان۔ محمد بن قاسم جو عرب لیڈر تھا جنہوں نے سندھ پر حملہ کیا تھا، اس کے بعد سندھ پر قبضہ کیا، تو وہ محمد بن قاسم جو تھا اس کو گورنر بنایا گیا، کیونکہ اس وقت جو اسلامک ڈائنیسٹی تھی، خلافت تھی، تو سندھ کو بھی اس کا ایک پارٹ، ایک حصہ بنایا گیا۔ محمد بن قاسم کو اس جگہ کا، سندھ کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ اب اس محمد بن قاسم کب مر گیا، مطلب اس کی ڈیتھ کب ہوئی؟ 715 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی موت ہو گئی۔ نمبر 2 کوسچن ہے ایٹ دا ٹائم آف محمد بن قاسم۔ ایٹ دا ٹائم آف محمد بن قاسم's ڈیتھ، ڈیش واز دا خلافت، ڈیش واز دا خلیفہ آف اسلامک اسٹیٹ۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، خلافت تھی، ایک اسلامک اسٹیٹ تھی، تو اس وقت جب محمد بن قاسم کی ڈیتھ ہوئی، وہاں پر جو مین کنگ تھا، جو خلیفہ تھا اسلامک اسٹیٹ کا، وہ کون تھا جب اس کی ڈیتھ ہوئی تھی؟ تو اس کا نام ہے سلیمان بن عبد المالک۔ سلیمان بن عبد المالک۔ نمبر 3 کوسچن ہے ایٹ دا ٹائم آف عرب انویژن ان سندھ ڈیش واز دا خلیفہ آف اسلامک اسٹیٹ۔ کوسچن تو سیم ہے، لیکن وہ کوسچن جو تھا نمبر 2، اس میں تھا کہ جب محمد بن قاسم کی موت ہوئی اس وقت خلیفہ کون تھا؟ جب محمد بن قاسم نے عرب فوج کے ساتھ سندھ پر قبضہ کیا، سندھ پر حملہ کیا، تو اس وقت خلیفہ کون تھا؟ اس وقت تھا محمد بن عبد المالک۔ محمد بن عبد المالک۔ اب نمبر 4 کوسچن پہ آتے ہیں۔ محمد بن قاسم واز سکسیڈیڈ وتھ ڈیش ایز اے گورنر آف سندھ۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، محمد بن قاسم کو سندھ کا گورنر مقرر کر دیا گیا ایز اے وائسرائے۔ تو جیسے محمد بن قاسم مر گیا تو اس کے بعد کون گورنر بنا سندھ کا، جو عربوں میں سے تھا، اسلامک اسٹیٹ کا تھا؟ تو اس کا نام تھا یزید۔ ٹھیک ہے، نمبر 5 کوسچن پہ آتا ہے ڈیش واز دا لاسٹ گورنر آف سندھ ہو واز کنیکٹیڈ وتھ خلافت اسلامک اسٹیٹ۔ جو آخری گورنر تھا خلافت، مطلب عربوں میں سے، خلافت اسلامک اسٹیٹ میں سے جو آخری گورنر تھا وہ کون تھا؟ اس کا نام ہے الجنید۔ الجنید یہ تھا آخری گورنر جو عرب آئے تھے سندھ میں، ان کی جو حکومت چلی، تو یہ آخری گورنر تھا۔ اس کے بعد عرب جو تھے ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد 6 کوسچن ہے عرب کنکویسٹ آف سندھ واز اے ٹرمپ ود آؤٹ ریزلٹ۔ دیز ورڈ سیز ڈیش رائٹر ان ہز بک۔ ایک رائٹر ہے مشہور، اس نے اپنی کتاب میں یہ لفظ کہے تھے، کون سے لفظ کہے تھے؟ کہ عرب کنکویسٹ آف سندھ واز اے ٹرمپ ود آؤٹ ریزلٹ۔
جو عربوں کی جو حملہ تھا، جو سندھ پر فتح تھی، وہ بغیر کسی نتیجے کے تھی۔ ایک رائٹر نے کہا تھا، اس کا نام ہے اسٹینلی لین پول۔ اسٹینلی لین پول نے یہ کہا تھا کہ یہ بغیر رزلٹ کے فتح ہے، مطلب اس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں ہے۔ نمبر 7 پہ کوشچن ہے، ڈیش ٹرائب واز دا سیکریٹ ایجنٹس آف عربس ہو انٹرڈ سندھ وتھ دا کاز آف ریبیلیس۔ ایک قبیلہ تھا، عربوں کا قبیلہ تھا، جیسے محمد بن قاسم جیسے عرب، ان لوگوں نے حملہ کیا سندھ پہ، تو اس سے پہلے وہ انٹر ہوئے تھے، وہ داخل ہوئے تھے سندھ میں، یہ بہانہ کر کے کہ ہم باغی ہیں، ان کے خلاف ہیں، جو عرب ہیں ان کے خلاف ہیں، ہمیں پناہ دیں، اور سندھ میں داخل ہوئے۔ سندھ کے بادشاہ نے ان کو پناہ دی تھی، اور وہ تھے ایجنٹ، سیکریٹ ایجنٹس تھے، وہ تھے عربس کے ایجنٹس تھے۔ وہ ایک خاص قبیلہ تھا، اس قبیلے کا نام ہے الافی ٹرائب۔ نمبر 8 کوشچن ہے، محمود واز دا ینگر سن آف سبکتگین اینڈ فاٹ اے بیٹل وتھ ہز برادر ڈیش ان 998 AD۔ اب عرب دور ختم ہو گیا، اب جو کابل کے تھے، افغانستان کے تھے، ان لوگوں نے بھی ہندوستان پر کافی سارے حملے کیے تھے، قبضہ کیا تھا۔ اب جو شروع ہوتا ہے دور، اب آگے کا دور شروع ہوتا ہے، جو اور مسلمان مطلب حملہ آور تھے، جس میں محمود غزنی کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ محمود غزنی وہ تھا ینگر سن آف سبکتگین کا چھوٹا بیٹا تھا، اس کو سلطنت جو تھی، حکومت نہیں ملی تھی، لیکن اس نے اپنے بھائی سے جنگ کی تھی، اپنے بڑے بھائی سے، جس کا نام تھا اسماعیل، اس کا نام تھا اسماعیل۔ اب محمود غزنی نے شروعات کر دی حملوں کی ہندوستان پہ، کہاں سے؟ غزنی سے، جو غزنی افغانستان کا علاقہ ہے، وہاں کا شہر ہے۔ نمبر 9 کوشچن ہے، محمود غزنی ascended the throne in۔ اب اس نے جو تخت حاصل کیا، حکومت کی شروعات کی، کس دور میں کی تھی؟ 998 میں اس نے شروعات کی۔ اب آگے کا سوال ہے، محمود غزنی واز گیون دا ٹائٹل یامین الدولہ اینڈ امین الملہ۔ یہ دو الگ الگ ٹائٹلز تھے، مطلب اس کو بہادری کے لیے اس کو ایک عزت دی گئی تھی۔ تو وہ کس نے دیے تھے؟ بائے القادر باقی باللہ۔ یہ اس وقت خلیفہ تھا اسلامک اسٹیٹ کا، عربوں کا، مطلب یہ مسلمانوں کا خلیفہ تھا، جس نے محمود غزنی کو یہ دو الگ مطلب اس کو نام لقب دیے تھے، یامین الدولہ، امین الملہ۔ اب نمبر 11 کوشچن ہے، محمود غزنی انویڈڈ انڈیا 17 ٹائمز فرام ڈیش ٹو ڈیش۔ محمود غزنی نے 17 بار، کتنا؟ 17 ٹائمز، 17 بار ہندوستان پہ حملے کیے تھے۔ اب کب شروع کیے تھے؟ 1000 سے شروع کیے 1027 تک، مطلب 27 سال تک مسلسل حملے کرتا رہا۔ اب ہی ڈسٹرائڈ دا سومناتھ ٹیمپل ان ڈیش۔ سومناتھ مندر جو اس پر بھی حملہ کیا تھا، وہاں سے ہیرے جواہرات، دولت جتنی بھی تھی اس نے وہاں سے چرا کے اپنی اسٹیٹ کو وہاں پر اس کو سجایا تھا، اس کو ترقی دی تھی۔ تو سومناتھ مندر جو تھا، اس کو کس دور میں، کب اس پر حملہ کیا تھا؟ 1026 میں، 1026 میں۔
नंबर 12 क्वेश्चन आता है, द लास्ट एक्सपीडिशन ऑफ महमूद वाज अगेंस्ट डैश। महमूद गजनी ने 1026 में जो सोमनाथ मंदिर पे हमला किया, उसके बाद आखिरी हमला किया था वो 1027 में किया था। तो किसके ख़िलाफ़ किया था? एक कबीला था जेट्स एक कबीला था हिंदुस्तान में, उसके ख़िलाफ़ किया था उसके ऊपर। ही वाज डाइड इन, अब वो उसकी मौत कब हुई थी? महमूद गजनी की मौत हुई थी 1030 में उसकी मौत हुई थी, एट द एज ऑफ 60। मतलब उसकी एज कितनी थी? उम्र थी 60 साल। नंबर 13 क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सिटीज़ वर नेक्स्ट टू गजनी एम्पायर। महमूद गजनी ने अपनी एक एम्पायर बनाई, मतलब उसने एक बादशाहत कायम की, कुछ इलाके हिंदुस्तान के अपने एम्पायर में मिला दिए थे हमले करके। तो उसमें एट द टाइम ऑफ महमूद अपने ज़माने में, तो उसमें सिंध के कुछ इलाके थे और लाहौर था और उसके बाद मुल्तान भी था। ठीक है, ये महमूद गजनी ने अपनी गजनी एम्पायर में मिला दिए थे उसने अपने ज़माने में। नंबर 14 क्वेश्चन है, डैश स्कॉलर केम टू इंडिया विथ महमूद गजनी। महमूद गजनी के साथ जब वो हमले करने आता था अपनी फ़ौज के साथ, तो उसी दौरान एक स्कॉलर वो भी उसके साथ आया था हिंदुस्तान में, जिसका नाम है अल बैरूनी। तो दोस्तों ये थे हमारे MCQs पार्ट नंबर 2। इंशाल्लाह आपको समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे फिर आगे जो MCQs होंगे पार्ट नंबर 3 में। ये भी आप अपने नोटबुक पर लिख लें ताकि आपको आगे इम्तिहान में काम आए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।